حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال و تعلیمات کے سلسلہ میں ہے، اور اس میں میں ابتدا کرتا ہوں آپ کے اس خوبصورت ترین آپ کے قول سے۔ آپ نے کیا خوب بیان کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اصول ہے کلام الملوک کی، ملوک الکلام۔ بادشاہوں کا جو کلام ہے نا، وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا کلام بھی کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی دل سے عزت نہیں کرتے تو آپ کے نزدیک اس کی بات کی بھی اہمیت، جس کے دل میں کسی کی ذات کی اہمیت ہوتی ہے نا، اس کی بات کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ہم رب ذوالجلال کی ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ذات کو ماننے کی وجہ سے بات کے اندر ہمارے لیے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، فرض ہے۔ عام بندہ کہے نا کہ اس کو پھانسی لگا دو، ہو سکتا ہے کہنے والے کو لوگ لگا دیں، لیکن اگر یہی جملہ بادشاہ کہے تو فوری عمل ہوتا ہے۔ بات وہی ہے، کہنے والا بدلا تو بات کا اثر بھی بدل گیا۔ تو یہ اصول ہے۔ تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے جس سے میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز فرمانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نا ایک بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے سنا، اس کو بلایا اور بلا کر نصیحت کی۔ ذرا سنیں، اللہ کے نیک بندوں کے سمجھانے کا انداز بھی اپنا ہی ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آپ اسے فرمانے لگے تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہنے لگا مانتا ہوں۔ ایک مانتا ہے؟ کہنے لگا ایک مانتا ہوں۔ کلمہ شہادت پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ اس میں اللہ کے رسول کا نام ہے؟ بالکل ہے۔ تو آپ نے اسے فرمایا، بندے، جس زبان سے تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جس زبان سے تو توحید کا اقرار کرتا ہے، اس زبان سے پھر جھوٹ اور غیبت یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ مناسب ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو غیبت اور جھوٹ بولنے کے لیے زبان اور رکھ لے، یا کلمہ شہادت و توحید کا اقرار کرنے والی جو زبان ہے نا، اس کو پلید نہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا خوبصورت الفاظ اور جملہ ہے، اور دل میں اثر کرنے والے جملے ہیں۔ فرمایا کلمہ شہادت بھی اس زبان سے پڑھتا ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کا اقرار بھی اس سے کرتا ہے، پھر بھی غیبت کرتا ہے۔ یا تو توحید کا اقرار اس زبان سے چھوڑ دے، یا پھر جھوٹ چھوڑ دے۔ بتا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت میں جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہوں، رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ توحید کا انکار نہیں کر سکتا، جھوٹ کو میں چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سے سوال کیا کہ معرفت کیا ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے کا آسان سا طریقہ کیا ہے؟ اور ہم میں سے ہر کوئی اس دنیا میں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آیا، اور اب رب کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ میرے اندر رب کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ میرا چلنا پھرنا، کائنات میں کوئی ایسی مخلوق جو دو ٹانگوں والی ہو اور انسان کی طرح چلتی ہو، یہ ہے ہی نہیں کوئی اور مخلوق، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے جسم کے اندر جو اللہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ اعضاء بنائے، اور پھر جو سر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعضاء کے سردار یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ سب اللہ کی تو نشانی ہے۔ اس لیے
جو بندہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے نا، اس کے لیے رب کو پہچاننا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ جو رب کا انکار کرے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے اور رب کو نہ پہچانے؟ اس انسان کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اے دیکھنے والے ذرا دیکھ تو صحیح، ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں تیرے جسم کے اندر بھی اور پوری کائنات کے اندر پھیلا دی ہیں، اب تو دیکھ کر ہمیں پہچان سکتا ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا اللہ کو پہچاننے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نفس اور اس کی جو خواہشات ہے نا، اگر تو اس پنجرے سے آزاد ہو گیا، اس کی قید میں نہ آیا، تو سمجھ جا کہ رب کو پہچان چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تیرے اندر آج بھی نفسانی خواہشات اور یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہیں، یا رزق کی طلب تجھے اتنی زیادہ پڑ گئی ہے کہ رزق کے پیچھے تو نے رازق کو بلا دیا، رزاق کو پیچھے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو نے جو ہے وہ رازق کو پہچانا نہیں ہے۔ رزق کو تو پہچان لیا، رازق کو، رزاق کو نہیں پہچانا۔ تو معرفت یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو پہچان جائے، اپنے رب کی شان اور قدرت سمجھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا یہ فرمان، آپ کے سارے فرامین ہی بڑے بڑے خوبصورت اور اعلیٰ ہیں، لیکن یہ جملہ تو کمال کا ہے۔ آپ نے یہ کشف المحجوب میں بھی اس کو تحریر کیا ہے، آپ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے آپ کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں بوڑھوں سے، بوڑھے لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جو نوجوان ہے نا، ان کا ادب کیا کرو۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ بوڑھوں کا احترام اور ادب کرو، یہی سنا ہے نا آپ نے۔ لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں بوڑھوں سے کہ تم نوجوانوں کا ادب اور حیا کیا کرو۔ جیسے آپ پریشان ہیں، لوگ بھی پریشان ہوئے۔ یہ عجیب لگتا ہے کہ دوران خطاب آپ کو کوئی مغالطہ لگ گیا، جیسے انسان ہے زبان پھسل جاتی ہے، کہنا کچھ ہوتا ہے کہہ کچھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، دوبارہ سنو، بوڑھے لوگوں سے کہا کہ تم نوجوانوں کا احترام کیا کرو۔ جب لوگوں کی تشنگی اور پیاس بڑھی نا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں نا، ان کی عمر بوڑھوں سے کم ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ بھی کم ہوں۔ ہم اور زاویے سے دیکھتے ہیں، جن کو اللہ نے زیرک اور عقل عطا کی ہوتی ہے، ان کا سمجھنے کا، بولنے کا، سمجھانے کا انداز ہی کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بوڑھوں سے کہ نوجوانوں کا ادب اس لیے کرو کہ ان کی عمر تم سے کم ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ان کے گناہ تم سے کم ہوں، تو جس کے گناہ تھوڑے ہوتے ہیں نا، اس کا ادب کیا کرتے ہیں۔ جن کے گناہ تھوڑے ہوتے ہیں ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی حیا کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جوانوں سے خطاب کیا، فرمایا جوانوں سے کہ تم بوڑھوں کا احترام کیا کرو، بوڑھوں کا احترام کیا کرو، اور اس کی وجہ بتائی، فرمایا نوجوانوں سے اس لیے بوڑھوں کا احترام کیا کرو کہ ان کی عمر تم سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکیاں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا دیکھیے تو صحیح اللہ نے ان کو کیسی دنائی اور عقل مندی عطا کی تھی۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، خلوص بھی ہو، ایک بندہ عالم قرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، عامل قرآن بھی ہو، پھر دین اور جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ مخلص بھی ہو۔ اب ذرا دیکھیے اللہ نے ان کو کتنی الفاظ کے اندر جو ہے وہ سونے جیسے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں سے کہ بوڑھوں کا احترام کرو، اس لیے ان کا احترام بنتا ہے کہ ان کی عمر اور تجربہ زیادہ ہے، ممکن ہے کہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہوں، اور جو نیکیوں میں تم سے بڑا ہو
اس کا احترام کیا کرتے ہیں، اس کا ادب کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی عمر کم ہے اس کو اس زاویے سے اس کا احترام کرو، اس کے گناہ کم ہیں۔ جس کی عمر زیادہ ہے اس کا احترام کرو کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ او کما قال، فرمایا تم میں سے بہترین انسان اور مومن وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ۔ اللہ، عمر بھی زیادہ اور اعمال بھی اچھے۔ عمر زیادہ ہو اور اعمال اچھے ہوں تو پھر جنت میں ٹھکانہ بھی تو ویسے ہی ملے گا نا۔ ایک بندے کی 40 سال عمر ہو اور اس نے 20 سال نیکیاں کی ہوں، ایک بندے کی 40 سال ہی عمر ہو، عمر اتنی ہو، اس نے نیکیاں 30 سال کی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا دونوں برابر ہیں؟ عمر دونوں کی برابر ہے لیکن اللہ کے ہاں دونوں برابر، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں دنیا میں کہتے ہیں دنیا میں مال کا سکہ چلتا ہے اور قیامت میں اعمال کا سکہ چلے گا۔ وہاں عمر کے حساب سے فیصلے، وہاں عمر کے حساب سے فیصلے، وہاں فیصلے ہوں گے بندے کے عمل کے اعتبار سے۔ جب بندہ مرتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے، لے کر کیا آیا ہے، چھوڑے کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا خوبصورت بات کہی۔ اور یہ جملہ جو آپ کا ہے، یہ جو کلام آپ کا ہے، یہ بڑا سمجھنے غور سے سننے والا ہے۔ آپ فرمایا، آپ نے اپنی کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت خدا اور اتباع رسول کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ ذرا غور فرمائیے، جملے کی طرف دوبارہ غور فرمائیے۔ کیا فرمایا داتا صاحب نے کہ اطاعت خدا اور اتباع رسول کے بغیر ولایت۔ آپ کو پتہ نا ہمارے ہاں ولایت کا معیار بدل گیا۔ جو 25 سال تک جس نے غسل بھی نہ فرمایا ہو، کہتے ہیں یہ ولی بن گیا جناب والا۔ اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ میرے خیال سے بات اچھی نہیں لگی۔ کیا آپ جو جھوٹے ولی ہیں کیا ان کے حق میں ہیں؟ ان کے حق میں؟ تو پھر میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا بولیں۔ جس نے 25 سال غسل بھی نہ فرمایا ہو کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ جسے علم دین، علم کی عین کے نیچے جو زیر ہے اس کا بھی پتہ نہ ہو، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ وہ ولا تو ہو سکتا ہے ولی، وہ ولا تو ہو سکتا ہے ولی، وہ پیر نہیں، وہ پیڑ ہے۔ کیا ہے؟ وہ پیڑ ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ داتا صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی، فرمایا اتباع خدا اور اطاعت رسول کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کسی بندے کے ولی بننے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے، سیڑھی ہے، وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور دوسری سیڑھی ہے عمل، اور تیسری سیڑھی ہے خلوص۔ اس کے آگے جتنا عمل اور خلوص بڑھتا جائے گا درجے اس کے بڑھتے جائیں گے۔ اور یہاں جناب والا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ہاں جو پیر کا بیٹا ہے نا وہ پیر ہے، چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا ہو، اسے غسل بھی نہ آتا ہو، استنجا کا بھی طریقہ سنت نہ آتا ہو، وہ کہتے ہیں پیر دا پتر ہے لہذا پیر ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انجینئر کا جو بیٹا ہے وہ نہ بھی پڑھے تو وہ انجینئر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا بیٹا اس نے ڈاکٹریٹ نہ بھی کی ہو تو کیا وہ پیدائشی جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ مولوی کا بیٹا اسے کچھ بھی نہ آتا ہو، نہ قرآن نہ الف کچھ بھی نہ آتی ہو، تو کیا مولوی کا بیٹا سمجھ کر آپ اسے ممبر پہ بٹھا دیں گے؟ مصلی کا حل سمجھیں گے؟ اگر پیروں کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تو ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا جناب، کہ نہیں بنتا ان کا حق؟ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ سمجھے جناب والا یہ بھی منصب پہ فائز ہو جائیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے دین کے ساتھ، اور دین کے ساتھ تو زیادتی ہے، یقین جائیں ہمارے مسلک اہل سنت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔
ہم ایسے لوگوں کو نہ ووٹ دیتے ہیں نہ سپورٹ دیتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق۔ اور وہ پیر صاحب جو اپنے مریدوں سے کہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں، میں جو ہے ماں جنت تو لے جاؤں گا، تو نماز دی کی ضرورت ہے؟ کہ ان کے بس میں ہونا، یقین کریں ساری مسجدیں بند کر دیں، ساری مسجدیں بند کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کا یہ جملہ ذرا آپ نے دل میں بٹھا لینا، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی اصل نشانی یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول ہوتی ہے۔ یہ داتا صاحب کا فرمان ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جن کو ہم مانتے ہیں نا، یقین جانیے تو وہ تو خالص ولی تھے، وہ متقی تھے، وہ صوفی تھے، وہ عالم تھے، عالم قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، عامل قرآن ہے، اور دین کے ساتھ مخلص ہیں، اور ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دی ہے۔ اور ان لوگوں کا تو ان ساری چیزوں کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں۔ میں جھوٹے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہ لگا دینا مجھ کو، میں حق اور سچے ولیوں کا پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن جو جھوٹے ہیں ہم انہیں کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی۔ اور یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کے ان لوگوں کا زیادہ ذکر میں پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم کرتے ہیں جو خالص اور حقیقی ولی ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے ذکر سے ہمیں برکتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا نام سننے سے بھی برکت ملے گی انشاءاللہ ہمیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل والی کی نشانی یہ ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ بولے نا، دوسرے ہاتھ میں یہ فرمان میں نے سنانا نہیں ہے، آپ کو یاد کروانا ہے نا، یاد کرنے کے موڈ میں آپ۔ ایک ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں نہ انہوں نے قرآن ساری زندگی چھوڑا ہے، نہ سنت رسول چھوڑی ہے۔ یہ اصل ولی ہیں، یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آپ فرماتے ہیں اصل ولی کی نشانی یہ ہے۔ اور جن لوگوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، نہ معنی آتا، نہ ترجمہ آتا، نہ شان نزول آتا، نہ مفہوم آتا، اور پھر اس کے بعد جناب والا سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جو واضح سنت ہے وہ تو داڑھی مبارک ہے، جو نظر آتی ہے اس کا بھی کوئی خیال نہیں، اس کے علاوہ بھی باقی معاملات میں بھی سست ہیں، غافل ہیں۔ اب ذرا بتائیے، یہ ان لوگوں کو عام جاہل لوگ تو ولی مان سکتے ہیں، کیا داتا صاحب ان کو ولایت میں پسند کریں؟ جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں ولی بننے کے لیے نشانی یہ ہے کہ نہ قرآن کا دامن چھوڑے، نہ بولیں ذرا، نہ قرآن کا، نہ صاحب قرآن کا، نہ اس کا قرآن سے جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق ہی نہ ہو، نہ قرآن کا پتہ، نہ صاحب قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ اللہ کے فرمان کا پتہ۔ ان لوگوں کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، علماء ہیں، جو دین کی مدارس مساجد میں خدمت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ ان لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، ان کو معمولی، اگرچہ یہ جتنے بھی غریب ہوں ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اور ساتھ فرمایا جو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس نے اصل میں اللہ کی تحقیر کی ہے۔ اس نے کیا کی؟ اصل میں اللہ کی تحقیر کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں میں شامل ہیں، جو ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، گویا کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اور جو ان کو حقیر سمجھتا ہے، غریب سمجھ کے دھتکار دیتا ہے، غریب سمجھ کر اس کو جناب والا پسے پش ڈال دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تحقیر کی ہے، اللہ کو معمولی سمجھا ہے۔ اور آپ کی ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہ جملہ ہے، یہ جملہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دشمنوں کو اپنا سمجھو، کیا؟ دشمنوں کو اللہ، بڑا اوکھا کام ہے۔ یہاں تو لوگ اپنوں کو اپنا نہیں سمجھتے، یہاں تو لوگ اپنوں کو اپنا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر
حقیقی طور پہ کامل مومن بننا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ دشمنوں کو اپنا سمجھو، ان کو گلے لگاؤ، ان سے محبت کرو، وہ پہلے ہی دشمن ہیں، اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو وہ دین کی طرف آئیں گے کیسے؟ وہ دین کی طرف آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو دین کیسے سمجھیں گے؟ دین نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ مومن کیسے بنیں گے؟ پھر ان کے دل کے اندر جو عداوت ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دشمنوں کو اپنا سمجھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کی زندگی کا یہ ساری زندگی کا معمول تھا، آپ نے ساری زندگی دوسروں کے فرض ادا کیے، اگر کسی نے آپ کا ادا نہیں نہ کیا حق، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہاں بات الٹ ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے بس جو میرے فرائض ہیں نا، جو دوسروں نے میرے ادا کرنے ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے، جو میری ڈیوٹیز ہیں جو میں ادا کرنے ہیں وہ نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت اور ایمانیت اس بات میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فرض کو ادا کرو، اگر آپ کا کوئی حق مارتا ہے تو اب اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے 3 حکم لے کر، جن میں سے پہلا حکم تھا کہ محبوب مکرم اللہ فرما رہا ہے سل من قطعک، اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی جو آپ سے تعلق توڑے نا، آپ نے اس سے تعلق توڑنا نہیں، اس سے جوڑنا ہے، اس سے تعلق کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ آپ کا یہ حضور کا یہ جو فرمان ہے، اس فرمان پر ساری زندگی آپ نے عمل فرمایا، آپ نے فرائض ادا کیے لوگوں کے، اگر کسی نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور معاف بھی بھلا کیسے کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاف کرنے کے لیے بھی ہم نے بڑے زاویے بنائے ہوئے، آپ کے معافی کا انداز یہ تھا کہ جب رات کو سونے لگتے، سونے سے پہلے جو اپنے رب سے دعا کرتے یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما، اگر کسی بندے نے میرا کو حق غصب کیا ہے تو مہربانی فرما وہ میرے نبی کا امتی ہے، اس کو سزا نہ دینا۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ وہ میرے نبی کا امتی ہے، اگر میری وجہ سے حضور کے کسی امتی کو سوال ہوگا تو اے رب ذوالجلال میرے نبی کو اچھا نہیں لگے گا، جو بات میرے نبی کو اچھی نہیں لگتی وہ میں کیوں کروں؟ آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے معاف فرما کے سویا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عظیم لوگ ہیں۔ میں نے کہا 1000 سال ہو گئے دنیا سے تشریف لے کے آئے ہوئے، ہر بندہ داتا صاحب کو جانتا ہے لیکن اپنے باپ دادے پردادے کو نہیں کو جانتا، ان کو سارے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کے ساتھ خلوص کے ساتھ گزاری ہے۔ اور آپ کے شاگرد، روحانی شاگرد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، بآواز بلند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ عمل آپ زندگی بھر یاد رکھیے۔ آپ کے مرید نے آپ کی دعوت کی، دوپہر کے وقت دعوت کو تناول فرمایا اور اچھے طریقے سے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے نا تو آپ کا جو مرید خاص جو آپ کے ساتھ رہتا تھا وہ کہنے لگا حضرت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر ناراض نہ ہوں۔ فرمایا کیا؟ عرض کرنے لگا لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ کہا کیا بھول گئے ہیں؟ حضرت صبح آپ نے میرے ساتھ سحری کر کے روزہ رکھا تھا اور دوپہر کو جناب والا اچھے طریقے سے جو ہے وہ کھانا کھا لیا، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے مرید سے نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میں نے جان بوجھ کے کھانا کھایا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے جان بوجھ کے کھانا، مجھے روزہ بھی یاد تھا، وہ سحری بھی یاد تھی، اس لیے بھی اس کے باوجود سحر ہو کے کھانا کھایا۔ حضرت یہ تو پھر آپ نے جان بوجھ کے غلطی کر دی ہے، روزہ توڑ دیا۔ تو آپ نے اسے یہ جملہ بیان کیا، فرمایا روزہ توڑا ہے نا تو کوئی بات نہیں ہے، میں کل پھر رکھ لوں گا۔ یہ میرا مرید ہے، غریب ہے، اس نے میری دعوت کی، اگر میں دعوت قبول نہ کرتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔
اور پھر جو جملہ سنانے والا ہے وہ یہ ہے، فرمایا روزے کا تو کفارہ ہے ٹوٹ جائے، اگر اس مرید کا غریب کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کفارہ بتا کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا؟ اگر رب مجھے قیامت کے دن پوچھ لیتا کہ اے معین الدین فلاں بندے کو جو ہے وہ ناراض کر کے میرے پاس کیوں آ گیا ہے، تو پھر اس معین الدین اپنے رب کے سامنے کیا چہرہ دکھاتا؟ تو فرمایا اس کا تو کفارہ ہے، میں کل رکھ لوں گا۔ یہ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ نفلی روزہ بندے نے رکھا ہو، اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو وہ توڑ سکتا ہے، یہ جائز ہے ہمارے اسلام میں، کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں نا، یہ صرف بزرگ نہیں ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ۔ دین سے ہٹ کر تو انہیں بھی اس مسئلے کا پتہ ہے، دین سے ہٹ کر وہ کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے نہیں ہم اہل سنت لوگ ان کا نام جپتے، ان کی شان بیان کرتے، اللہ نے ان کو شانیں بڑی عطا کی ہے، ان کو اللہ نے عظمتیں بڑی عطا کی ہیں۔ تو میری دلی دعا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ دن بدن ان کے برکتوں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھرپور طریقے سے ان کے نام اور کام سے جو ہے وہ فیض یاب ہونے کی توفیق عظیم نصیب فرمائے۔